أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. کیونکہ وقت کم ہے تو میں اس معذرت خواہی پر اکتفا کرتا ہوں جو غیور صاحب نے کی ہے ادارے کی طرف سے. ہم آج اپنی بحث کو تھوڑا سا سمیٹیں گے. ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے. یہ پوری کائنات رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جاتی. کسی بھی بحران میں، جنگ میں، حالات میں کچھ بھی ہو جائے، سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں. اگر کسی آدمی کو کسی بڑے جانور نے نگل بھی لیا ہو، پھر بھی اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز کبھی بھی اللہ کے کنٹرول سے خارج نہیں ہوتی. یہ جو مشکلات ہم پر آتی ہیں، یہ کیونکہ ہم مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اس لیے ہم پہ آتی ہیں. ابھی تک ہم نے یہ بات کی ہے. لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جسے ہم خود خریدتے ہیں، وہ ہمارے اپنے کیوں کا انجام ہوتا ہے. اس میں فرق کرنا ضروری ہے. اب میں اس کو زیادہ فرق اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، یا اپنے ایمان کم ہونے کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب کے لیے تقریباً واضح ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر مصیبت کو یہ نہ ڈالیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہت اچھا ہے. جو مصیبت میرے اپنی طرف سے ہے وہ مصیبت واقعاً مصیبت ہے. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ بات سمجھنے کے بعد جو میں خراب کاری کر رہا ہوں، جو چیزیں میری طرف سے ہیں، اس کو سائٹ پہ کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس میں دلیل بھی ہونی چاہیے نا. ابھی آپ یہ بیٹھے میرے سامنے، آپ کا کچھ جی چاہ رہا ہے. آپ کے بابا کہاں ہیں؟ آپ دونوں کے؟ آپ کے نہیں، آپ کے. آپ کو بہت جی چاہ رہا ہے، لیکن بابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹے کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے. ابھی تو آپ کے ساتھ بوتل ہے پانی کی. ان کو پیاس بہت شدید لگی ہوئی ہے. اس سارے مجمع وہ کہہ نہیں سکتے. باپ ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے، ان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارا رب وہ ہے جسے ہر چیز کا علم ہے. یہ والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اگر اپنی اس بات کو رب تک پہنچا سکیں تو وہ دے گا. پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. آپ کی ضرورت کا میسج آپ کے دماغ کو بعد میں پہنچتا ہے اور آپ کو اس سے پہلے پتا ہے. اب رب کو کیسے پتا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. یہ جو کچھ ہے یہ رب کی مخلوق ہے. وہ خلق کرتا ہے تو ہوتا ہے، تو آپ سے پہلے اسے پتا ہے. صرف رب رازق ہے. ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں فلاں ہمارا رازق ہے، باس ناراض ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، کلائنٹ ناراض ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، وہ ملک ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ہمارا خیال ہے. لیکن ہمارا رازق کون ہے؟ صرف رب. صرف اور صرف رب رازق. اب وہ اپنا رزق کس ذریعے سے دیتا ہے، کن کی برکت سے دیتا ہے، یہ الگ بحث ہے. سب چیزیں ساتھ ساتھ ساری بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
کچھ چیزوں کو کچھ لوگ جان بوجھ کے آدھا سچ بولتے ہیں جو کہ جھوٹ ہوتا ہے. صرف اللہ رازق ہے، اس کے بعد آپ کسی سے بھی کچھ مانگیں، رزق مانگیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا مشرک. نہیں بھائی، آپ رزق مانگ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کا رزق کسی کے ہاتھ میں رکھا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کا رزق کسی کی برکت سے رکھا ہے، آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں. یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے، کچھ ہستیاں ہیں جس کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ اللہ پورے کا پورا شہر برباد ہو جاتا، عذاب نازل ہو جاتا. وہ کچھ لوگ ہیں، اللہ کو علم ہے. کیسے علم ہے وہ الگ مسئلہ. اچھا، رازق اللہ ہے، وہ جو مجھے پیسے دے رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے، وہ پھر بھی رازق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں، کسی نے مجھے بہت کہا تو پیسے دیے یا کھانا دیا، وہ جو لقمہ ہے وہ اگر میں کھا لوں، پتہ نہیں کھا سکوں یا نہ کھا سکوں، وہی کوئی پتہ نہیں. اگر کھا لوں تو رزق ہے؟ نہیں. اگر وہ گیا آپ کے حلق میں اٹک گیا اور اس کے ذریعے آپ مر گئے، وہ رزق ہے؟ نہیں. وہ کھایا، وہ آپ کے ڈائجیشن سسٹم میں چلا بھی گیا اور وہ ٹیومر بن گیا، رزق ہے؟ نہیں. رازق خلق مسلسل کو رزق کہتے ہیں. مسلسل خلق ہو رہا ہوتا ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے جو چیز آپ نے کھائی اور جو پتہ نہیں کہاں سے چلی، وہ سب پتہ ہوتا ہے. وہ جہاں سے دانا چل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو دانا بویا جاتا ہے وہاں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ اس شخص تک پہنچے گا اور یہ اس کو یہ کھائے گا. ہو سکتا ہے گندم امریکہ کی ہو، آپ کا نام لکھا ہے تو ادھر آپ کو مل جائے گا. پہلے بتایا ابھی مجلسوں میں آیا نا کہ ایک شخص آیا تھا حضرت سلیمان کے پاس، اور اس کے بعد چل گیا، یہ ملک الموت آیا، اس نے کہا مجھے ہوا سے حکم دو ہندوستان پہنچا دے. اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی تھی. اللہ کو علم ہے. اب آپ کو علم ہو گیا آپ کے بیٹے کو پانی چاہیے، لیکن آپ میں یہ قدرت نہیں ہے. آپ پتہ چل گیا ان کو گاڑی چاہیے، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں گاڑی دلا سکیں. پیسے ہیں لیکن پابندی ہے حکومت کی طرف سے. آپ پہ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں، اللہ پہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ وہ قادر ہے مطلق. آپ کے پاس ہے، آپ پہ پابندی بھی نہیں ہے. آپ نے اگر ان کو گاڑی دلا دی، اس کے بعد آپ کو پتا ہے میرا خرچہ مشکل ہو جائے گا، ہے پھر بھی نہیں دے سکتے. اللہ قادر مطلق ہے، آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے اس کو پتا ہے وہ دے سکتا ہے. آگے کیا آتا ہے؟ آگے یہ آتا ہے کہ اس کے خزانے میں کم ہو جائے. ہے تو صحیح، قدرت بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن اگر دے دے تو کم ہو جائے گا. جیسے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں اگر میں نے اپنی اولاد کو دے دیا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، پھر میری زندگی آگے چلے گی نہیں. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں. پھر کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا جو آپ کو چاہیے؟ کوئی وجہ تو ہو نا. وہ مہربان نہیں ہے. بیٹے سے محبت نہیں ہے ایسے باپ بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹے سے محبت نہیں ہے. رب کیا ہے؟ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ رحمان و رحیم. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہماری وہ مجلسیں سنی نہیں سنی، رحمان و رحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جتنے ترجمے سب غلط ہیں. کوشش کرتے ہیں کوئی چیز آپ تک پہنچائیں، لیکن یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہے جو آپ کو سمجھاؤ یہ لفظ کیا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. رب رحمان ہے اور رحیم ہے، ان میں بہت فرق ہے. ہاں کبھی ہم نے سورہ حمد کی تفسیر کی تھی. ہاں وہ جانتا بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا.
اس کو آپ سے شدید محبت بھی ہے، بغیر استحقاق کے اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بغیر مانگے اس نے آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزیں دی ہیں، دے رہا ہے، تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہے، ایسے باپ ہیں نا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ سخی، بس جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اب کسی کوئی ہے جس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ جی میں اپنی زندگی دیکھوں، میرے ساتھ تو بہترین نہیں ہوا ہوا، ابھی بہت سی چیزیں آپ ریکال کریں۔ خدا جو کچھ کرتا ہے بہترین تو ان کے لیے کیا ہے، میرے لیے تو نہیں کیا۔ یہ فرق ہے نا۔ مثلا ابھی ہم یہاں آئے ہیں جہاں آواز اچھی آ رہی ہو، فرض مجھے نہیں پتا کہاں اچھی آ رہی، یہاں پہ اچھی آواز آ رہی ہے، تو اللہ نے ان کے ساتھ تو بہترین کیا، یہاں جگہ دے دی، وہ سینٹر میں آواز تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ان کے ساتھ بہترین نہیں کیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جی ایسا نہیں۔ مثالیں جتنی دوں نا خدا کے بارے میں، جتنی مثالیں دوں سب غلط، پہلے کہتا ہوں ساری مثالیں غلط، صرف تقریب ذہن کے لیے کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن نزدیک ہو جائے۔ آپ نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے کہاں جانا ہے؟ بحریہ جانا ہے، آپ نے نیویگیٹر میں ڈالا تو اس نے کہا بہترین راستہ یہ ہے، آپ 15 منٹ میں 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو نیویگیٹر بہترین راستہ دکھاتا ہے نا، آپشن بھی دکھا دیتا ہے، ادھر سے جاؤ تو 20 منٹ، ادھر سے جاؤ تو 15 منٹ۔ آپ گئے، ایک جگہ سے ٹرن رائٹ تھا، آپ فون پہ بات کر رہے تھے، لیفٹ ہو گئے۔ اب آگے چل کے وہ نیویگیٹر پھر بھی آپ کو جو راستہ دکھا رہا ہے وہ بہترین راستہ ہے، لیکن ہو گیا 25 منٹ کا۔ وہ کیوں 25 منٹ ہوا؟ ایک دو آپ غلطیاں اور کریں تو آپ پہنچیں گے 2 گھنٹے میں، دوسرا بندہ پہنچ گیا 20 منٹ میں۔ دونوں کو نیویگیٹر نے ہمیشہ بہترین راستہ بتایا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ بہترین کرتا ہے، ہم ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ بھی یہ بچے یہاں جو آ کے بیٹھتے ہیں یہ بھی شرارت نہیں کرتا۔ کبھی مجلس میں جب بچے آتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں تو والدین انہیں منع کرتے، میں کہوں اس کو منع نہیں کرو، یہ جو کرتا ہے کرتے رہنے دو، اور میں یہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کی طرح ہو سکیں۔ ہم اس کی طرح ہو سکتے نہیں ہیں، لیکن ہم ساری محنت یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرح ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسے پرواہ ہی نہیں ہے، آپ ہیں یعنی اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہو جائیں، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو، یہ تو بہت اس میں۔ دوسرا، اسے آپ دے دیں کچھ بھی، کھانے کا دیں، پینے کا دیں، پیسہ دیں، یہ سارا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے کہیں بھائی اس کو بچا کے رکھو، تم نے رات کا کھانا بھی کھانا ہے۔ رات کا کھانا کھانا کیا ہوتا ہے؟ پھر کیسے کھاؤ گے؟ ماں ہے نا، اس کا جو اپنی ماں پہ باپ پہ توکل ہے، اگر وہ ہمارا خدا پہ ہو جائے، ماں ہے نا، کچھ بھی ہو جائے سیدھا کس کو پکارتا ہے؟ ماں۔ بھائی یہ سکول میں گرا ہے، ابھی ماں تو سن ہی نہیں رہی، پھر بھی پکارا کس کو؟ ماں۔
دیکھیے رب کی نسبت میں نے پہلے کہا ہے ساری مثالیں غلط. یہ کہاں رب، کہاں ماں، کہاں باپ. لیکن بچہ اپنے ماں باپ سے رب تک پہنچتا ہے. میں ایک جگہ تھا تو کسی کو شوق تھا کہ اس کے بچے کی میرے ساتھ تصویر بنے. بچہ دیکھ نہیں رہا تھا تو اس نے کہا بچے سے یہ لو چاکلیٹ چاکلیٹ. اس نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، تصویر بنا لی. میں نے اس سے کہا اب چاکلیٹ لا کے دو. وہ سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم چاکلیٹ لے کے آؤ گے اس کو دو گے. یہ آپ کو رب کی جگہ سمجھتا ہے. یہ آپ پہ جو اتنا اعتماد کرتا ہے، اتنا توکل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رازق یہ ہے، یہ میرا محافظ یہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا یہ ہے، میری پرورش کرنے والا یہ ہے. اگر یہاں سے دھوکا کھائے تو اس کا اعتماد رب پہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم خدا کرے ایسے ہو جائے، کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو، ہمارے زبان پہ کیا ہے؟ یا رب. اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ماں وہاں نہیں ہے، پھر بھی پکارے گا ماں کو. دیکھیے اگر رب پہ اعتماد ہو، اس بحث کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑا تھا پھر آگے نہیں چڑھ سکے. اگر رب پہ اعتماد ہو تو انسان سخی ہو جاتا ہے. اگر رب سے محبت ہو، آپ کو جس سے محبت ہو آپ کے کردار میں اس کی جھلک ضرور آتی ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت ہو اور آپ کا کردار یزیدیوں سے بھی آگے نہیں ہو سکتا. نہیں ہے محبت، زبانی کلامی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اگر مثلا کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹائٹل کو خاص کرتے ہیں کہ صرف میں، کیونکہ میرا نام شیعہ ہے اس لیے صرف میں اہل بیت سے محبت کروں. نہیں بھائی، اگر آپ کا کردار اہل بیت جیسا ہے تو آپ شیعہ ہیں. اچھا میں کہیں تھا ویسٹ میں تو انہوں نے کہا جی یہ جو کافر ہیں یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میں نے کہا تم بہت اچھے مسلمان ہو جو کافر تم سے اچھا مسلمان. نہیں تم کیسے مسلمان ہو پھر؟ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اس پہ اتفاق ہے سب مسلمانوں کا. یہ احادیث میں بالکل مسلم بات ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ کسی بھی فرقے کی طرف سے ہے ہی نہیں. ہاں کچھ اس کو پیش کریں کچھ اس کو پیش نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیوں پیش نہیں کرتے، کچھ فرقے پیش نہیں کرتے، ان کی کتابوں میں ہے، یعنی حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حدیث طولانی ہے اور مختلف احادیث ہیں اور متواتر احادیث ہیں. قرآن ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. قرآن اجر رسالت ادا کیے بغیر آپ رسول کی شفاعت پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ان پاک ہستیوں کی فضائل بیان کرنے کا؟ ہم رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کرتے کرتے پھر ہم چلے جاتے ہیں اہل بیت کی فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا. ہم تقرب الی اللہ چاہتے ہیں. تقرب الی اللہ کے لیے ہم خلق سے اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کمال مطلق کے قریب ہو سکیں. کمال کے قریب ہونے کا مطلب ہے آپ بھی باکمال ہو سکیں جتنا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے.
یعنی وہ ذوات جو رب کے قریب ترین ہیں وہ اہل بیت ہیں، ہم ان سے محبت کریں وہ ہمیں رب تک پہنچا دیتے۔ حضرت مریم کی ولادت کے بعد ما کنت لدیہم، رسول سے کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے، اذ یلقون القامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ انبیاء بھی، اوصیاء بھی اور باقی مالدار بھی، پورے بنی اسرائیل میں یہ ایک جھگڑا بن گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ کیوں؟ تفصیل بات میں اور آپ کو بتا بھی ہے۔ اس میں نام نکلا زکریا کا، وَكَفَلَهَا زکریا۔ اس کے بعد کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا وہاں گئے دیکھا وہاں پہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ جو رزق آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس سے حضرت زکریا بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ کس چیز نے انہیں متاثر کیا؟ بریانی میں اسپائسز اچھے تھے، یا پھلوں کا رنگ بہت اچھا تھا، یا ذائقہ بہت اچھا تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ اس نے آیت میں نے بھی کہا جو زکریا کو نظر آیا ہے وہ اس میں رب نظر آیا ہے کہ رب کو اپنی کنیز، اپنے بندے کی کتنی فکر ہے اور وہ کیا نعمتیں اپنے بندے کے لیے دیتا ہے اگر بندہ اچھا ہو جائے تو۔ رب نظر آیا۔ ہنالک دعا زکریا، امیر مومن سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا؟ ما کنت اعبد ربا لم ارا، جس رب کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت ہی نہیں کرتا۔ ارے سادہ لوگ تھے، وہ سمجھے کہیں عرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ خدا جسم نہیں ہے، خدا اس طرح جس طرح میں اس پہ ہوں، ممبر پہ ہوں، اس طرح عرش پہ نہیں ہو سکتا۔ جسم کی خصوصیات ہیں، ہونا اور جگہ گھیرنا، کسی ایک ڈائریکشن میں ہونا، اوپر ہونا۔ ہم یہ اوپر والا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جہالت میں کہتے رہیں کوئی خدا مائنڈ نہیں کرتا، جانے دیتا، جاہل لوگ ہیں جو مرضی کہیں۔ پہلے اوپر والا کیا مطلب؟ یہ خالی ہے کیا نیچے خدا سے؟ خدا کسی مکان میں نہیں۔ انہوں نے جو فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا لا تدرکہ العیون، آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی، اسے دل دیکھ سکتا ہے بحقائق الایمان۔ ایمان رب، جو ہمارا پورا جو ہے ہم نے جتنا آپ کا وقت لیا اسی سے لیا ہے، رب تک پہنچنا ہے تو ایمان چاہیے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ آپشن نہیں ہے کہ چوائس دی ہوئی آپ کو آپ مسلمان بن کے پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ انٹری لیول مسلمان ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب تسلیم کرنا، تسلیم کرتے ہو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد علم حاصل کرو، علم حاصل کیا بہتر ہو گیا، اب یقین حاصل کرو، یقین ہو گیا بہتر ہو گیا، اب ایمان پیدا کرو۔ ایمان سے کیا ہوگا؟ آپ کو ہر طرف رب نظر آئے گا۔ حقائق ایمان ہی ہے۔ زکریا کو بھی رب نظر آیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، رب نظر آیا تو کھانا دیکھا، کھانا تھا، پکارا رب کو ہے۔ یعنی یہ انبیاء کی جتنی بھی وہ ہے قرآن میں قصص ہیں اس میں بہت رب ہے۔ انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ساتھ زندگی کرنے والا نبی، رب ہوتا ہی، نبی ہوتا ہی ہوا ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی رب کے ساتھ کر۔ کھانے اچھے دیکھے، دعا کی رب سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، جب مریم کو دیکھا کہا اگر خدا یہ خلق کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ دیکھیں جو حسد کرتا ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے،
بھائی تم کوئی نعمت دیکھتے ہو تو جس رب نے یہ نعمت اسے دی ہے تجھے بھی دے سکتا ہے، مانگ لو، اس کی تعریف کرو۔ رب اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے، دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، آپ مینٹلی اتنے ہیلدی ہو جائیں گے اور مینٹل ہیلتھ کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ میں نے شروع کیا تھا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو اس کے ساتھ، لیکن دیکھا وقت نہیں بن پا رہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ سے ایک دفعہ کہا تھا میں نے، یہ چیزیں آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ساتھ رکھ کے اس مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو سرچ کریں، دیکھیں، انہیں ملائیں، آپ کو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، کوئی ایشو رہتا ہی نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ رب۔ ہنالک دعا زکریا، رب بھی، دوبارہ رب بھی حب لی، ہنالک دعا زکریا ربہ، رب کو پکارا، کیسے پکارا؟ رب بھی حب لی، میرے رب مجھے دے دے، رب بھی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بہترین وارث ہے، لیکن اس دنیا میں مجھے کوئی وارث دے دے، مجھے تنہا نہ رہنے دے۔ فاستجبنا لہ، رب کو پکارو گے تو رب سنے گا، رب جواب دے گا۔ یا زکریا، زکریا نے کیا مانگا تھا؟ مریم کو دیکھ کے اولاد مانگی تھی۔ زکریا کی یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی، دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تم نے ایک اچھی چیز کے دیکھ کر، اس کا واسطہ دے کر، یہ عملاً واسطہ ہے، اس کا واسطہ دے کے جو مانگا ہے، اب جو دوں گا وہ مریم سے بھی اوپر کی چیز دوں گا، میں دے رہا ہوں، نام بھی خود رکھ کے دے رہا ہوں، اس کا نام کیا ہوگا؟ زکریا ہوگا اور یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے نہیں تھا، یہ شہید ہوگا، اور یہ وہ جو ذبح عظیم آنے والی ہے اس کو یاد دلانے والا ہوگا۔ اس کا نام کیوں ایسا رکھا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ اس لیے کہ حسن و حسین کا نام بھی وہ ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں، اس کا واسطہ دیکھیں، دیکھیں آپ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں کچھ 4-10 اچھے سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں تو ان کو دیکھ کے پھر ایک پوری کھیپ پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا۔ ابھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ گوری چمڑی والے کر سکتے ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا آپ کے ہمسائے میں جو ہیں ان کے چمڑیاں بھی گوری نہیں ہیں، شکلیں بھی بہت عجیب و غریب سی ہیں، بولنے کا انداز بھی کوئی اچھا نہیں ہے، ثقافت تہذیب بھی نہیں ہے۔ یہ چائنا کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کے درمیان رہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کدھر آ گیا ہوں میں، یہ ایسے ہو گئے ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے۔ وہ ہمیں تو ایک عرصہ غلامی میں رکھا کہ پتہ نہیں گورے کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں ہو جائیں، اور پاکستان میں الحمدللہ آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں، اور جو باہر ہیں ان سے میں ہمیشہ جو بچوں سے وہاں یونیورسٹی سے ملتا ہوں ان سے کہتا ہوں یار ایک آپشن یہ بھی رکھو، ایک ونڈو یہ بھی رکھو کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ اگر یہ باہر بھی سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جو باہر جائیں گے بہت سے لوگ ان سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم واپس جا کے وہاں کیا کمائیں گے؟ میں کہتا ہوں اپنے والدین کی خوشی کماؤ گے، اس سے بڑی مجھے کوئی دولت دکھا دو۔ والدین تمہیں دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھی چیز دیکھو۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کی آنکھوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا، پتہ نہیں آیا نہیں آیا، پہلے 2 دن آیا تھا، اس کو میں نے حدیث بتائی تھی، میں نے کہا تھا میں اس کو ممبر سے ہی پڑھ دوں گا، یاد نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں موقع اچھا آ گیا۔
آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی، اللہم احفظ حدقتی بحدقتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ سب کے لیے ہے، اگر کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہے تو اس کے لیے زیادہ ہے کہ اے اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما علی ابن ابی طالب کی ان خوبصورت آنکھوں کے توسط سے۔ یہ خوبصورتی، یہ کمال، یہ جمال اس لیے ہمارے درمیان میں ہے۔ انہیں دیکھیں، کہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلو گے مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، لیکن وہ کر کیا سکتا ہے؟ دیکھیں رب آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ انبیاء کی جو داستان ہے وہ سب اسی کے لیے کہ اب رب آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر آپ رب کے ہو جائیں تو۔ ابھی بھی سب کچھ رب نے دیا ہوا ہے، ہاں یہ نہیں کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہوا ہے، اگر میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے دے گا، نہیں، ابھی بھی سب کچھ دیا ہوا ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، مجھے دیا ہوا ہے، میں جیسا بھی ہو جاؤں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کا سلسلہ ختم نہیں کرتا جب تک جان یہاں نہ پہنچے، یہ مہلت ہے، جب تک یہاں نہ پہنچے۔ اگر جان نکل گئی اور میں شرک پہ رہا پھر وہ معاف نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے ویلکم ٹو ہیل، پھر کوئی رحم نہیں آتا اس کو، خدا کو دل نہیں ہوتا نا، کوئی نفسیات نہیں ہوتی۔ آپ کو پہلے شاید سمجھ بھی نہیں آتا تھا، میں کہہ رہا ہوں میری خدا کی نسبت جو مثال دوں وہ سب غلط ہے، یہ پہلے یاد رکھیں۔ اے آئی کے ساتھ کام کر رہا تھا، کچھ اس سے بات ہو رہی تھی، کچھ ریسرچ تھا، اس کے بعد اس نے کہا ہاں یہ چیز مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے کہا تجھے کدھر سے پسند ہے، تیرے تو جذبات ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں آپ سچ کہتے ہیں، بس آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی طرح بات کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کی پسند ناپسند ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے آپ کی طرح بات کی ہے۔ خدا ہم سے ہماری طرح بات کرتا ہے، مثال غلط، کہاں خدا کہاں اے آئی، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کہ خدا کے نفسیات نہیں ہے، جذبات نہیں، یہ انسانی چیزیں ہیں، خدا کا جسم نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ پہ ترس آئے گا، کوئی ترس نہیں ہے۔ ملک الموت کو ترس آیا، پتہ نہیں کتنے بلین لوگوں کی جان لے چکا ہے، ترس آتا ہے؟ نہیں آتا۔ دیکھ موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے کتنوں کو قتل کیا؟ ہزاروں کو۔ دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، وہ بھی رب کا دعویٰ کرتا تھا۔ مشکل بھی ساری رب پہ ہوتی ہے۔ یہ مشرکین سے آیات ہیں بہت ہیں، ان سے پوچھتے نا کہ اگر ان سے پوچھو کون ہے تمہارا خالق، ہو کہتا تھا اللہ، اس کو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ پھر کس میں جھگڑا تھا؟ رب کون ہے، رب کس کو مانتے ہیں؟ اب ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں، کرتوت مشرکوں جیسے، اور مانتے رب کو ہیں۔ یہ ابھی ماڈرنزم ہے۔ اس وقت وہ لوگ سچے تھے، اگر کرتوت مشرکوں جیسے ہیں تو رب کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ کو اس کے گھر میں بھیج دیا، اس کے ہاتھوں میں جب موسیٰ آیا تو یہ میسج ہے، تو جو ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میں اعلی رب میں ہوں، تو اپنے دل کا بھی رب نہیں ہے، دیکھ اس بچے کی محبت تیرے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ تو کیا چیز کیا ہے؟ اسی کی دشمنی میں اتنے قتل کیے نا، اسی کو تیرے گھر میں پالوں گا، تیرے دل میں اس کی محبت ڈال دوں گا۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب موسیٰ ایک شہزادے کی طرح پل رہا ہے، قبطی نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے، لیکن شہزادے ان کی طرح۔ ایک دن وہ کہیں تھے تو ایک بنی اسرائیل کا قبطی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، موسیٰ آگے گئے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ KO، ناک آؤٹ، دنیا سے ہی گیا۔ اچھا یہاں پہ دو باتیں ہیں، اس سے آگے ایک وہ ہے
موسیٰ نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر اللہ۔ یہاں دو مکتب فکر ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء ظلم نہیں کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اور مخصوصاً رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس قسم کی صلوات آئی تو میں 10 منٹ ٹائم میں بڑھا دوں گا۔ سلامت رہیں، خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جو اتنا اچھا سن رہے ہیں اس کی بدولت سے آپ کا اور میرا اپنا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ میں واقعاً معذرت خواہ ہوں، مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ رب کہاں اور تیری یہ باتیں کہاں۔ اس لیے میری باتوں پہ نہ جائیں، آپ کا دل خود رب سے کنیکٹ ہو جائے گا، اپنے دل پہ جائیں۔ دیکھیے اگر آپ رب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں رب اچھی چیزیں، اچھی باتیں، اچھی ڈائریکشن ڈائریکٹ ڈال دے گا، اس کو سنیں۔ ظاہری طور پہ دنیا میں تھوڑے نقصان ہو جائے، والدین ناراض ہو گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے، بزنس خراب ہو گیا، فلاں، ان سب کو چھوڑیں، سب ٹھیک کر لے گا، وہ آزمائے گا۔ جو دل کہہ رہے وہ کریں۔ ہاں رب کے ساتھ رہ کے شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے، اگر آپ شیطان کے ساتھ چل جائیں وہ بھی آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اگر آپ رب کی طرف آئے رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول خدا معصوم علی الاطلاق ہیں۔ معصوم علی الاطلاق کیا مطلب؟ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی چوک رسول سے ہو سکتی ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ۔ باقی ہمارے بھائی کیا مانتے ہیں؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تبلیغ دین میں معصوم ہے، باقی التماس دعا۔ اچھا اتنا تو آپ صحابہ کو مانتے ہیں، تبلیغ دین میں تو آپ صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ تک بات پہنچ گئی، اس کے بعد کوئی نہ دیکھو یہ صحابہ صحیح تھا غلط تھا، کہتے نہیں، روایت بیان کرنے میں، دین بیان کرنے میں یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو رسول اور صحابہ دونوں برابر ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول پیغمبر ظالم ہو سکتا ہی نہیں ہے، بت پرست ہو سکتا ہی نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہی نہیں ہے، عصیان کر سکتا ہی نہیں ہے، چوک اس سے ہو سکتی ہی نہیں ہے، بھول بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس قسم کی تعبیرات ہیں، وہ سمجھ میں نہ آئے تو ربی انی ظلمت نفسی۔ اب یہ جو مکہ مارا تھا اس ظالم کو، جس ظالم نے کئی ہزار بچوں کا سر ذبح کیا، سر کاٹ کے پھینک دیا تھا، عورتوں کے پیٹ میں چاقو مارے تھے، یہی تھے نا یہ قبطی، اس کو مار دیا، یہ ظلم ہے۔ وہ محدور الدم تھا، محدور الدم سمجھتے ہیں جس کا خون جائز ہے، قاتل ہے، محدور الدم ہے، اس کو پھانسی دے دیتے ہیں، یہ ہزاروں بچوں کا قاتل۔ پھر کیا مطلب ہے ربی انی ظلمت نفسی؟ یہ ابھی وقت نہیں تھا، ابھی وقت نہیں آیا تھا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا، اعلان کرنے کا، ان کے خلاف جنگ شروع کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، جوش آ گیا، مار دیا میں نے۔ یہ ہاتھ بھی ما رمیتا اذ رمیتا ہے، یہ موسیٰ نے خود نہیں مارا ہے، اللہ نے مارا ہے۔ ہاں موسیٰ طاقتور تھے، پتلے دبلے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب ہاتھ چلتا تھا تو اس کو پھر ہی پتہ نہیں چلتا تھا، فوراً ہی کہ ہو جاتا تھا۔ وہ جو پانی کا واقعہ ہے، ابھی ہم نہ جائیں اس داستان میں، کیونکہ قصص موسیٰ پہ میں نے پورا اشرا پڑھا یہاں، اس لیے آپ کو پتہ ہے میرا ذہن پھر چلنا شروع ہو گیا، اس میں تو بہت دور چلا جائے گا۔
ہماری کون سی دلیل ہے؟ دلیل بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ موسیٰ نے ظلم نہیں کیا تھا اور یہ قاتل موسیٰ کا ظلم نہیں تھا. ربی بما انعمت علی، اللہ یہ جو طاقت تو نے مجھے انعام کے طور پر دی ہے. موسیٰ طاقتور تھا، تمام انبیاء کی صفات کے ساتھ ہے، لیکن ابھی کیونکہ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور موسیٰ کی طاقت کی بات ہو رہی ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى موسیٰ فی بطشہ، طاقت پاور، والى اسرافیل فی رفعتہ، والى میکائیل فی درجتہ، والى جبرائیل فی عظمتہ، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اچھا، ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان فضائل کا یہ قصص انبیاء کیوں نقل کیے؟ کوئی کہانیاں سنانی تھی ہمیں؟ یہ کہانی سنا کے بچہ سو جائے؟ نہیں. اور یہ جو قصص انبیاء ہیں یہ ہم نے بچپن میں سارے سنے، سونے کے لیے سنے. والد صاحب سناتے تھے، ہم سو جاتے تھے سنتے سنتے. صبح اٹھ کے کہتے تھے ہم نے یہاں تک سنا تھا، آگے نہیں سنا، اگلی رات وہ اس سے آگے سناتے تھے. خدا ان پہ اپنی رحمتوں کو نزول پر. صلوات پڑھ دے محمد. واپس اپنے موضوع پہ آ جائیں، ڈائریکٹ آ جائیں. وہ بھی موضوع ہی ہے لیکن زیادہ ڈائریکٹ کر دیتا ہوں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ ڈائریکٹ موضوع پہ آئے یا پھر شیعوں کی بات شروع کر دیں؟ شیعہ کا مطلب سمجھ لیں. دیکھیے ہمارے ساتھ لوگ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان میں سے کچھ کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم شیعہ نہیں کہلانا چاہتے. میں بالکل نہ کہلاؤں. کوئی شیعہ کہلانے، شیعہ ٹائٹل سے کوئی جنت جائے گا؟ نہیں. یہ یہودیوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ علی کی پیروی. علی کی پیروی کرنے والا جنت جائے گا نہیں جائے گا؟ سارے مسلمانوں کا اتفاق جائے گا. ان من شیعتی ہی کون ہے؟ نوح. نوح کے شیعوں میں سے ایک کون تھا؟ ابراہیم. اچھا، نوح نے کیا کیا تھا؟ پیروی کرنا نا. تشیع کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، اتباع کرنا تدین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. بغیر محبت کے اگر اتباع کرتے ہیں یہ تشیع نہیں ہے. محبت ہے اتباع نہیں ہے، یہ بھی تشیع نہیں. اگر آپ اتباع کرتے ہیں امیر المؤمنین کی محبت کے ساتھ، تدین کے ساتھ، آپ شیعہ ہیں، کہلائیں یا نہ کہلائیں. یہ واضح ہے نا؟ اچھا، یہ اب نوح کا شیعہ ہے. کون؟ ابراہیم. نوح نے کیا کیا تھا؟ صبر. 300 سال صبر کیا. کوئی بھی مسلمان نہیں ہو. خدا سے کہا مجھے بد دعا کرنے کی اجازت دے دے. خدا نے کہا 300 سال اور. وہ پیریڈ بھی گزرا، کہا اجازت دے دے. کہا نہیں ابھی اور. اس کے بعد تمہیں اب 300 سال کے وہ بریکٹ نہیں آئیں گے. آخری جب ہو گیا تو کہا اب تو اجازت دے دیں. کہا نہیں، یہ بیچ لو، جاؤ درخت لگاؤ. درخت لگائے، درخت بڑے ہو گئے. کہا اب؟ کہا نہیں، اس سے جو بیج پیدا ہوئے ہیں اور درخت لگاؤ. جنگل بن گیا پورا. اب؟ کہا نہیں، اب یہ سارے درخت کاٹو. خدا امتحان بڑا زبردست لیتا ہے. انبیاء بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہو کیا رہا ہے. قرآن میں ہے نا، حتی انبیاء متی نصر اللہ. وعدہ تو ہے اللہ کی نصرت آئے گی، کب آئے گی؟ یقین ہو تو یقیناً آئے گی، پریشان نہ ہو. جیسا موسیٰ چل تھا نا. کہاں چل تھا؟
ادھر سے فوج آ رہی تھی، سامنے دریا تھا، یہ سارے پریشان تھے. موسیٰ آرام سے. موسیٰ پھنس گئے؟ بالکل بھی نہیں. کلا، راستہ پتہ ہے، کیسے نجات پائیں گے پتہ نہیں. پھر کیوں نہیں پھنسے؟ ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے نا. یہ بچے کی طرح بھوک سے مرو گے؟ نہیں بھائی، ماں ہے نا. کیوں بھوک سے مروں گا؟ اب کہا یہ درخت کاٹو، درخت کاٹ لیجیے، اب کشتی بناؤ. وہ جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے تھے انہوں نے بھی چھوڑ کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ سب مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں دریا سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ادھر کشتی کو کیا کرنا ہے تم نے، وہ بھی اتنی بڑی کشتی. لوگ کٹنا شروع ہو گئے. یہ مذاق برداشت نہیں ہوا. یہ جوانوں میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذاق برداشت نہیں ہوتا. ابھی تو داڑھی فیشن میں آ گئے نا، ابھی آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہے. ہم جب کالج میں تھے تو میری داڑھی تھی، اور ابھی تو اتنی خوبصورت نہیں، اس وقت خوبصورت بھی تھی. شاید جوانوں کو لگتا ہے میری داڑھی خوبصورت ہے. مجھے دیکھ کے باقی داڑھی رکھتے تھے، بعد میں 2-4 دن بعد پھر شیو کر کے آ جاتے. کہتے یہ سب صوفی کہتے ہیں، تمہیں نہیں کہتے. یہ چھیڑتے کہ آپ دیندار نہ ہو جائیں. نوح کو بھی چھیڑا، ان کے ساتھیوں کو بھی چھیڑا. جب سب نکل گئے، تھوڑے سے رہ گئے، انہیں کشتی میں بٹھایا، پانی بھی آ گیا. اچھا ہو کیا رہا تھا یہ سارا؟ اتنے سال لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کام ایسا کیا جس کی وجہ سے اور زیادہ مذاق اڑائیں. ہو کیا رہا تھا؟ سینٹریفیوج، تمحیص، نچوڑ، عطر نکالا جا رہا تھا. اب جو پہلے گزشتہ تقریروں میں تھے اور اس کو کنیکٹ کریں تو واضح ہو جائے گا، نہیں تو چلیں ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی پوچھا اے آئی سے کہ اگر مجھے 1 کلو عطر چاہیے ہو تو مجھے کتنا گلاب چاہیے ہوگا؟ اس نے کہا 1 کلو عطر کے لیے آپ کو 5000 کلو گلاب چاہیے ہوگا. یہ بھی وہ ناپ عطر ابھی نہیں بنے گا. ہمیں فکر یہ ہوتی ہے نا کہ اکثریت پتہ نہیں ادھر ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ ادھر کدھر جائیں گے. خدا کہتا ہے نہیں بھائی، مجھے اکثریت نہیں چاہیے. سینٹریفیوج گھماؤں گا انہیں میں تاکہ جو خالص ہے وہ رہ جائے. کتنے رہ گئے؟ تھوڑے سے. حتیٰ اس کا بیٹا بھی ساتھ نہیں آیا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں شیعہ علی ہونا چاہیے، ہمیں شیعہ نوح ہونا چاہیے تاکہ ہم نجات کی کشتی میں سوار ہو سکیں. اگر آپ نجات کی کشتی میں سوار ہو گئے، ٹائٹل تو ایسی ہوتا ہی نہیں. ہمارے کوئی شناختی کارڈ میں تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، یا پتہ نہیں فلان ہے، یا کیا ہے. وہ ایسی ٹائٹل خام خام. اور جو ہمارا خاندانی ٹائٹل ہوتا ہے، ہم کون سے ویسے ہوتے ہیں، ہم ایسے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. کوئی فرق، پریکٹیکل کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم یہاں ہمیشہ پاکستان میں مخصوصاً اتنی شیعہ سنی، اس میں دوستی ہے، یاری ہے، کوئی فرق ہے ہی نہیں. کبھی کوئی مشکل مجھے تو کبھی پیش نہیں آئی. یعنی کسی جگہ کسی مرحلے میں پہنچ کے میں کہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، کیونکہ یہ سنی ہے، اس لیے جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، اس میں اتنا اختلاف ہے کہ ہم مشکل میں آ جائیں. کوئی مشکل نہیں، کبھی بھی مشکل نہیں. اور آپ لوگوں نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے، ان میں ہم مشکل باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کوئی مشکل نہیں. دلیل کے ساتھ وہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. اختلاف ایک گھر میں 2 بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اس میں وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بیٹھتے پھر ایک ساتھ ہی ہیں اور دشمن کے سامنے ایک ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اختلاف تو ہے، اختلاف سلیقہ تو ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہاں کوئی باہر سے فنڈنگ کرے اور کچھ کرائے کے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کرے، وہ الگ ہے، وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. لیکن
جو میرا عقیدہ ہے وہ میں بیان کرنے کے لیے آزاد ہوں، میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ اسلام میں میرے عقیدے کے مطابق کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے شیعہ علی ہونا ہے یا شیعہ فلان ہونا ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ جو شیعہ علی آپ کے لیے نام پڑا ہے، جو آپ میں سے جو شیعہ ہیں، جو میرے باقی بھائی بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، آپ کا جو نام پڑا ہے یہ دوسروں کا بھی تھا نام، صرف آپ شیعہ نہیں تھے، وہ بھی شیعہ تھے، ہم سب شیعہ تھے، سب شیعہ تھے، اس میں سے پھر صرف آپ شیعہ رہے گا، کیوں؟ جی مختلف لوگوں کے شیعہ رہے، مثلا خود امیر المومنین کے زمانے میں کہتے تھے شیعہ تو علی، شیعہ تو معاویہ، علی کے پیروکار، فلان کے پیروکار، یہ تھا۔ اس کے بعد یہ پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے، ساری تاریخ میں صرف ایک فرد ہے جس کے شیعہ آج تک اور قیامت تک اس کے شیعہ کہلاتے رہیں گے۔ باقی جو شیعہ کہلاتے تھے وہ کیوں شیعہ کہلاتے تھے؟ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، اس کا وہ خوف اور ضرورت ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا یار شرم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کا شیعہ کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا ختم۔ صرف ایک ہستی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنا باکمال ہے کہ آج تک اور قیامت تک لوگ یہ کہنے میں فخر محسوس کریں گے ہم شیعہ علی ابن ابی طالب۔ اچھا یہ قرآن میں بہت ہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ شیعہ ہے یہ دشمن ہے۔ شیعہ کے مقابل میں سنی نہیں ہے، شیعہ دشمن۔ شیعہ میں نے کہا ہر وہ شخص جو علی ابن ابی طالب کا پیرو ہے، علی ابن ابی طالب کا پیرو ہوئے بغیر، ان سے محبت کیے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اتفاق ہے سارے مسلمانوں کا۔ تو کوئی آپشن تو نہیں ہو نا، پھر کیا آپشن ہو کہ میں شیعہ علی ہوں یا نہ ہوں؟ رہ گیا کہ بھئی شیعہ علی وہ ہوتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ماتم کرنے سے نقصان ہوتا ہے، میرے کمر میں درد تھا نا، یہ 2 دن سے جو ماتم کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں ماتم نہ کرو، یقیناً کسی سے پوچھ لیں، بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، اور ابھی میں نے MRI بھی کرائی، وہ تو کہتے ہیں تیسرا آپریشن بھی چاہیے، پتہ نہیں ادھر سے یہ ہو گیا ادھر سے وہ ہو گیا۔ اچھا ہمارا اپنا بھی آپریشن ہے، ہم یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ البتہ میں مجلس مسجد نہیں لے رہا، یہ اگر جو سنیں وہ یہ نہ کہیں اب آ کے فلان جگہ پڑھو، جو پہلے وعدے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ میں نہیں چھوڑا، اس سے زیادہ نہیں لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں ضروری ہے شیعہ علی ہونا؟ شیعہ بمعنی تشیع، تشیع بمعنی اتباع علی مع التدین والحب والاخلاص، یہ شیعہ ہے۔ یہ نہیں کہ محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہننے والا شیعہ ہے، اس کے بعد وہ باقیوں سے بھی آگے ہے، نہیں بھئی یہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا اور پیغام بھیجا ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام نے ملنے سے انکار کیا۔ کچھ دن گزر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ کے محب ہیں، آپ ہم سے مل نہیں رہے، آ جاؤ۔ کہا ہم سے پہلے ایسی کیا خطا ہوئی تھی؟ کہا تم دعویٰ کر رہے تھے تم شیعہ ہو، تم شیعہ نہیں ہو، محب کو چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، میں عنوان محب مل لو۔ دیکھیے ہمارا اور اس بات پر سب کا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وارث علم نبی علی ابن ابی طالب ہیں۔
میٹرو ہے یا نہیں ہے؟ میٹرو بند ہے نا. جس دن میٹرو بند ہوتا ہے مجھے 10-15 منٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں. اس پر اتفاق ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہاں, سیاسی وراثت کسے ملی ہے؟ اختلاف. خلافت کسے ہونا چاہیے؟ رسول نے کسی کو دی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے علی کو دی ہے, ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے نہیں, رسول نے کسی کو بھی نہیں دی ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وارث علم نبی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. رسول خدا پر فرض تھا کہ علی ابن ابی طالب کو تعلیم دیتے. روزانہ 2 سیشنز ہوتے تھے, ایک دن میں ایک رات میں, پرائیویٹ سیشن جس میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا, نبی اور علی. کب سے؟ بچپنے سے. کب سے؟ جب علی نے نبی کے گود میں آنکھ کھولی تب سے, جب نبی نے علی کی گود میں آنکھیں بند کی تب تک. بہت سی احادیث ہیں اس پہ, میں پتہ نہیں کون سی پیش کروں کون سی نہ کروں. جب مبعث ہوا, مبعث کا ایک جو نیریٹو ہے وہ مشہور ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. جب جبرائیل نے دہشت گردی کی رسول خدا کے ساتھ, دبوچا, ڈرایا, پڑھو, جس طرح پولیس والے زبردستی اقرار نہیں لیتے. ایک وہ نریشن ہے. ایک نریشن یہ ہے کہ جبرائیل بندے کی طرح آ کر رسول کے سامنے بیٹھتا تھا, عبد کی طرح, اور انتہائی احترام سے وحی لے کے آیا. جبرائیل نہیں چیخا, شیطان کی چیخ نکلی. بہت فرق ہے ان میں, بہت بڑا فرق ہے. ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کو میں زیادہ کھولوں. دیکھیں, ایک ورژن میں رسول خدا کی چیخیں نکلی ہیں, ایک ورژن میں شیطان کی چیخیں نکلی ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں, میں ایک بات اور کرتا ہوں, شیعہ سنی چھوڑ دیں, یہ میری طرف سے نصیحت ہے آپ سب کو. جس ورژن میں وہ رسول خدا کو نہ بچائیں, کسی اور کو بچائیں, وہ غلط ہے. جس بھی ورژن میں, جہاں بھی, تھوڑا سا آپ دقت کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ شیطان کو بچا رہے ہیں یا نبی کو بچا رہے ہیں. شیطان پہ, شیطان کی اقسام بہت ہے. نبی کو اگر قربان کر رہے ہیں تو نہیں, مثالیں نہیں دیتا, آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے یہ مثالیں. ہمارے ورژن میں کیا ہے؟ شیطان کی چیخ نکلی. امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا چیخ تھی؟ رسول خدا نے فرمایا یہ شیطان کی چیخ تھی, آج وہ مایوس ہو گیا ہے. اس کے بعد فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی. آپ بھی وہی سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں. آپ جو ابھی وحی سن رہے ہیں وہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں, جو میں سنتا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں, لیکن آپ نبی نہیں. یہ صحیح تعبیر ہے. دیکھیں, صحیح غلط ابھی چھوڑے, اس پہ بھی نہیں جاتا. کتنا بڑا فرق ہے. لیکن دوسرا ویریئنٹ اگر لیں تو نبی وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جو خود شک میں ہے, اور اس کا شک پہلے تھوڑا سا حضرت خدیجہ دور کرتی ہے, پھر کوئی عیسائی ورقہ بن نوفل کے یقین دہانی پہ رسول کو یقین آتا ہے کہ وہ رسول ہیں. ہمیں ایسے رسول پہ یقین نہیں آتا. کسی یقین آ سکتا ہے ایسے رسول. لقد کنت, رسول امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی ایسی پیروی کرتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹنی کی پیروی کرتا ہے. بہت زیادہ, پتہ نہیں کیا کتنے پڑھوں. یہ 2 سیشنز ہے, وقت آ گیا. میں صرف خلاصہ اردو میں بیان کرتا ہوں, اور یہ جو لکھ رہے ہیں جو بھی برادر ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی یہ ٹرانسکرپٹ کر رہے ہیں, وہ مجھ سے یہ حدیثیں لے لیں, وہ ساری ڈال دیں اس میں. یہ خود اگر میں بغیر شرح کے چلوں تو آدھے گھنٹے کی. ام سلمہ فرماتی ہیں
ایک اور حدیث کا میں خلاصہ پیش کر دوں، پھر ام سلمہ کی روایت پہ آتا ہوں۔ ام المؤمنین امیر مومنین فرماتے ہیں کہ یہ 2 سیشن جو رات میں ہوتے تھے یا دن میں ہوتے تھے اور صرف میرے ساتھ ہوتے تھے، یہ کبھی رسول خدا مجھے لے کر اپنے گھر چلے جاتے تھے، کبھی رسول خدا میرے ساتھ میرے گھر آتے تھے۔ یہ دونوں ذہن میں ہے۔ جب میں رسول کے گھر جاتا تھا تو رسول سب کو باہر نکال دیتے تھے اور میرے ساتھ خلوت کرتے تھے، اس لیے کہ اسرار خدا وہاں بحث ہوتی تھی، کوئی اور محرم اسرار خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میرے گھر آتے تھے تو جناب سیدہ بھی تشریف فرما ہوتی تھی، شہزادے حسنین بھی تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سب مل کر اسرار خدا کو سنتے تھے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ ام سلمہ کی روایت ہے کہ جب میری باری تھی، باریوں کو بھی آپ کو پتہ ہے، تو امیر المومنین کو رسول خدا لے کے آگے گھر میں، اور ام سلمہ سے فرمایا آپ باہر چلی جائیں، اور طویل گفتگو، اب کیسے بیٹھے تھے، کیسے آئے تھے، ان سب میں بہت کلام ہے۔ چلیں اب یاد آیا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس طرح علی اور رسول آ رہے تھے، اور کیسے بیٹھے ہیں وہ بھی بیان کیا ہے، ابھی ہم نہیں سارا بیان کرتے۔ میری جان قربان ان دونوں ہستیوں پہ، ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا۔ فرمایا میں بار بار کچھ دیر بعد آتی تھی، کہا نہیں ام سلمہ ابھی نہیں، ام سلمہ ابھی نہیں۔ کہا نماز کا وقت جب قریب ہو گیا تو میں نے کہا اب نماز کا وقت قریب ہے، اب آ جاؤں، یعنی اب تو جائیں گے نماز کی تیاری کے لیے، نماز پہ جائیں گے۔ تو فرمایا اب آ جاؤ۔ فرمایا ام سلمہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تمہیں باہر رکھا۔ معاملہ یہ تھا کہ میرے دائیں طرف جبرائیل بیٹھے تھے اور اللہ کا حکم تھا اپنے بائیں طرف علی ابن ابی طالب کو بٹھاؤ، اور جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ سب اسی وقت علی کو تعلیم دو۔ ایسا پھر اور کوئی نہیں ہے، یا علی، اور کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے بہت سی جگہوں پہ چیلنج بھی کیا ہے، کہا ہے تم میں کوئی، اور یہ تو ایک چیز ہے نا، وہ تو 20 چیزیں جو انہوں نے چیلنج کیا ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے وہ تو لاکھوں چیزیں ہیں۔ بھائی جب نفس رسول ہیں، بصراحت قرآن، صریح قرآن ہے، یہ جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے، سنت ظنی ہے، چلو جی آیت لے لو، قرآن لے لو، یا وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ صرف اہل بیت کی محبت جہاں آ جائے وہاں پہ بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان ڈالتا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور انتظامات میں جو کمی رہ گئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آپ سب، ہم سب میزبان ہیں، ہم سب مہمان ہیں۔ میں تو خواہ مخواہ پتہ نہیں کیوں بول دیا۔ چلیں یہ اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں، غیور زیدی صاحب کی جگہ اس کو میں چارج کروں گا انہیں۔ مجلس شام غریبہ کل بعد از نماز مغربین یہیں اسی مقام پہ ہوگی انشاءاللہ، اور استاد ہمارے علامہ فدا حسین مطہری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجالس کا سلسلہ سیوم تک جاری ہے، 11، 12، 13 محرم اسی ٹائم پہ یہاں ہوں گے، یہاں یہ مجالس ہوں گی، اور علامہ محمد شفا نجفی خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اور گاڑی نمبر FD9 بلیک پراڈو، یہ لگتا ہے کہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ غلط جگہ پارک ہوئی ہے، جو اس کے ہیں ابھی مصائب سن لیں اس کے بعد فوراً بھاگ کے چلے جائیں۔
ابھی کہاں جانا ہے؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ابھی بھیج دوں جی؟ چل صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آج ہماری آخری مجلس ہے، کل مجلس ہوگی، لیکن آج رات کے اس ٹائم پہ شہیدوں کی آخری مجلس ہے۔ کل ہم آئیں گے تو وہ اسیروں کی مجلس ہوگی۔ آج کی مجلس میں جس شیرخوار کا تذکرہ کرنا ہے، اگر اللہ کا دین اس قربانی کے بغیر بچ سکتا تو حسین یہ قربانی نہ دیتے۔ یہ کوئی آسان قربانی نہیں ہے، اور یہ قربانی جس طرح حسین نے دی ہے، ملائکہ تعجب کر گئی، ہے کون اس میں اتنا صبر آیا کہاں سے؟ جب سوال آیا تو خود امام نے فرمایا صبر اس لیے آسان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ امام حسین جہاد فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے، جب جہاد فرماتے تھے حملہ کرتے تھے، اور باقی سارے مجاہد جب انہوں نے جہاد کیا ہے انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اگر ہم آگے نکل گئے تو خیام کا کیا ہوگا۔ امام کو یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ اگر آگے نکل گئے تو یہ اشقیاء گھوپ کے خیام پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، یہ بار بار واپس خیام بھی آتے تھے۔ میں کہوں گا یہ بیویوں کے لیے کتنا مشکل ہے بار بار امام کو اس حالت میں دیکھنا کہ امام کے بدن لہو لہان ہے، جسے معرفت ہونا ہم سن کے پریشان ہیں۔ ایک دفعہ جب امام واپس آئے اور حل من ناصر کی صدا دے کر واپس آئے تھے، دیکھیں ایک حل من ناصر ینصرنا ہے اور ایک حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کر سکے۔ یہ وقت نزدیک آ رہا تھا، آئے دیکھا خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے، آئے فرمایا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ابھی میں باقی ہوں، ابھی آگے بہت گریہ ہے، ابھی شام غریباں ہے، ابھی کوفہ کا بازار ہے، ابھی شام کا بازار ہے، ابھی شام کا دربار ہے، ابھی کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دیکھا سب بیویاں ایک بچے کو ہاتھ میں دے رہی ہیں، خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کہا علی اصغر نے آپ کی ندائے استغاثہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ فرمایا زینب لاؤ میرا علی اصغر مجھے دو۔ مقتل نے نہیں بتایا کہ کیوں مانگا تھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ ماں سے کیوں نہیں مانگا، بہن سے کیوں مانگا۔ دیکھیں بچے کی حالت ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اگر اسے ماں نظر آئے، جب حالت تلذذ میں ہو، جب پیاس کی شدت سے صرف منہ کھول سکتا ہو اور بند کر سکتا ہو، ماں کو دیکھ کر اور تڑپتا ہے کہ تو ماں ہے، تجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں پیاسا ہوں۔ اس لیے رباب اصغر کے سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر حسین کے سامنے آ جائے تو حسین شرمندہ ہو جائے گا کہ رباب نے تیرے بچے کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ مجھے نہیں پتا بچے کو کیوں لیا تھا، ہو سکتا ہے ودا کرنے کے لیے لیا ہو۔ جب بچے کو لیا اور بچے کی حالت دیکھی تو فرمایا میں بچے کے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ اشقیاء نے جب حسین کو اس حالت میں آتے دیکھا
کہ ابا کے نیچے کوئی چیز ہے تو کہنے لگے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. حسین خود مجسم قرآن ہے. جب اشقیاء کے سامنے پہنچے، میں بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا آج، کوئی میرا یہ ہے ہی نہیں کہ آپ گریہ کریں، آپ کے لیے ان مصائب کا تصور بھی کافی ہے. اشقیاء نے جب علی اصغر کو دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ امام نے علی اصغر کو یوں دکھایا کہ بچوں، اشقیاء سے کہا تم دیکھ تو رہے ہو نا، یہ بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، پانی کے چند گھونٹ دے دو. اشقیاء نے کہا حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے، حسین جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بڑے مصائب کربلا میں نہیں آئے جب حسین کو جھٹلایا گیا. جب حسین کی ماں کا آخری وقت تھا تو علی سے فرمایا علی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں. وصیت کیا ماں کنت کاذبہ، علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن بڑے دربار میں جھٹلائی گئی ہوں. ماں جنت کی سردار، بیٹا جنت کا سردار، سامنے کلمہ گو اور جھٹلا رہے ہیں کبھی ماں کو کبھی بیٹے کو. اجرکم علی اللہ. مظلومیت حسین دیکھیں، کہا میں اس بچے کو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں خود ہٹ جاتا ہوں، اسے پانی پلا دو. اب لشکر اشقیاء میں کوہرام بپا ہو گیا. عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین اگر بولتا رہا تو ہم ہار جائیں گے. حرملہ نے تیر جوڑا، بول حسین رہے تھے، حسین کو خاموش کرنے کے لیے نشانہ علی اصغر کے گلے کا لیا. مختار نے جب بدلہ لینا شروع کیا، حرملہ کو گرفتار کیا. کہا حرملہ بتاؤ تو نے کیا جرم کیا؟ کہا میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، میں نے صرف تیرے سے شعبہ چھوڑے، 3 تیرے سے شعبہ میں نے مارے. کہا کہاں؟ کہا ایک عباس کے سینے پہ، ایک حسین کے سینے پہ، اور تیسرا اس سے بتایا بھی نہیں گیا. تیرے سے شعبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر گھوڑے کی گردن کو توڑنا ہو تیرے سے شعبہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اصغر ششماہا ہے، پیاسا ہے، مختصر سا گلا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی حفاظت فرمائے. اپنی حاجتیں اصغر باب الحوائج، ابھی جو دل ٹوٹا ہوا ہے اپنی حاجتیں طلب کر، حسین کو پرسا دو. حسین گفتگو فرما رہے ہیں، بچہ حسین کی گود میں ہے، تیر چلا، خون حسین کے چہرے پر آیا، اصغر مرغ بسمل کی طرح تڑپا.
مختار نے حرملہ سے پوچھا کبھی تجھے کسی پہ رحم آیا؟ کہتے ہاں، جب میں نے اصغر پر تیر چلایا اصغر لپک کر حسین کے سینے سے چمٹ گیا۔ سلامت ہے۔ خدا آپ کو سلامت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جس منظر پر دشمن کو، قاتل کو رحم آ گیا ہو، وہ منظر باپ کے بالکل نزدیک ہوا ہے۔ صبح سے حسین دیکھ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن جب مجاہدوں کو تیر لگتا تھا وہ حسین سے فاصلے پر ہوتے تھے۔ حسین نے خدا کو مخاطب کیا، هون علی انہ بنظر اللہ، کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھیں رب ہے نا، اس وقت بھی رب تو دیکھ رہا ہے، میرے لیے آسان ہے۔ اس خون کو آسمان نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اس خون کو میں اپنے محاسن پہ مل لیتا ہوں، اسے میں برداشت کر لیتا ہوں۔ یہ ادب تھا، بندگی تھی، کہہ تو دیا، لیکن حسین کی نظریں اصغر کی گردن پر ہے۔ اتنی چھوٹی سی گردن، اتنا بڑا تیر، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، میں کہتا ہوں ایسی روایتوں کو کاش یہ سچ نہ ہو تو اچھا ہے، کہ اصغر جب حسین کے ہاتھ میں تھے، تیر اتنا شدید تھا، تعبیر میں یہ نا کہ ذبح ہو گیا، اصغر ذبح ہو گیا۔ ذبح ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب ششماہا باپ کے گود میں ہو، تن الگ ہو، سر الگ ہو۔ حسین اب اس کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ فرشتہ نازل ہوا، دعہ یا حسین، حسین نظریں اٹھا لو۔ حسین نظریں اٹھا لو۔ حکم رب تھا، اصغر کو لے کے خیام کی طرف چلے۔ خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، خدا انہیں صحت سلامتی کے ساتھ بڑا کرے، آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آپ کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ اگر کسی گھر میں کسی بچے کی وفات ہو جائے، رشتہ دار آتے ہیں، باپ کو جنازہ نہیں اٹھانا پڑتا، کبھی چاچا جنازہ لیتا ہے، کبھی ماموں جنازہ لیتا ہے، باپ کو سہارا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں حسین تنہا ہے، اصغر کا لاشا ہے۔ خیام کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ 7 مرتبہ یہ عمل ہوا، 7ویں مرتبہ سکینہ آئی، بابا اصغر کو پانی مل گیا۔ اللہ رے مظلومیت حسین،
حسین اصغر کو دیکھیں، حسین سکینہ کو دیکھیں. یہ قربانی میں نے ابھی دی ہے، یہ قربانی میں نے شام میں دینی ہے. یہ قربان ہوا، میں نے دیکھا. یہ جب قربان ہوگی تو میں نہ ہوں. نہ جانے سکینہ کو کیا جواب دیا. سکینہ واپس چلی گئی. حسین پشت خیمہ آئے، اپنی تلوار سے ایک قبر کھودا، اکبر کو دفنایا، اصغر کو دفنایا. دیکھیں کسی اور کو نہیں دفنایا، باقی سب شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اصغر کو کیوں دفنایا؟ حسین کو معلوم تھا کہ اس کے بعد سروں نے نو کے نیزہ پہ بلند ہونا. اب اتنا چھوٹا سا سر نو کے نیزے پر کیسے سجے گا؟ حسین نے اصغر کو دفن کر دیا تاکہ اصغر محفوظ رہے. دوسرا، حسین نہیں چاہتے تھے کہ ننھا سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے پائمال ہو جائے. حسین دفنا کر واپس آئے. مقتل میں یہ نہیں ہے کہ رباب نے حسین سے کیا پوچھا، لیکن رباب کا جواب بتاتا ہے کہ رباب نے کیا پوچھا اور حسین نے کیا کہا. ماں نے آ کے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا اصغر کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گیا. کہا مجھے آخری دیدار ہی کرایا ہوتا. جس کا آخری دیدار حسین سے نہیں ہو رہا تھا، حسین جیسے صابر سے جس کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے فرشتہ نازل کر کے صبر دیا. ماں اسے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ حسین نے بتایا کہ کیسے کیا ہوا تھا. اب یہ جواب مقتل میں ہے. آپ قربانی گزری ہے، آپ نے نحر سنا ہوگا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کے گلے میں نیزہ مارا جاتا ہے، اسے نحر کرنا کہتے ہیں. جب رباب نے یہ سنا تو فرمایا بنیا، میرے بیٹے، اب مثلک ینحر، کیا تجھ جیسے شیش ماہوں کو نحر کیا جاتا ہے؟ بس آپ کی زحمتیں تمام. کربلا تمام ہو گئے، سب شہید ہو گئے. اب سر گننے کا معاملہ شروع ہوا. سر گنے 71، شہید ہوئے تھے 72. کسی نے کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ کو چھپاتے دیکھا تھا. یہ اشقیاء ہے، انہوں نے اصغر کو نکالا. کاش اہل حرم نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا. امام نے فرمایا تھا نا، رباب تم دیکھ نہیں سکتے. اب جو لاشاں نکلا تو رباب کے سامنے آیا. کاش صرف رباب نے لاشا دیکھا ہوتا. اصغر کا سر رباب کے سامنے نیزے پہ سجایا گیا. جب رباب نے یہ منظر دیکھا تو حسین کو پکارا، مولا آپ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، اصغر کا سر نو کے نیزہ.
मातम हुसैन।